نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ولو ترى اور کاش کہ آپ وہ منظر دیکھتے اذ المجرمون جب مجرم ناکسوا رؤوسہم جھکائے ہوں گے اپنے سروں کو عند ربہم اپنے رب کے ہاں ربنا ابصرنا وسمعنا اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا فرجعنا پس لوٹا ہمیں نعمل صالحا تاکہ ہم عمل کریں اچھے انا موقنون بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا اگر ہم چاہتے تو ہم دے دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت ولیکن حق القول منی اور لیکن سچ ہو گئی بات میری طرف سے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو من الجنت والناس اجمعین جنوں اور انسانوں سب سے فذوقوا پس چکھو بما نسیتم لقاء یومکم ھذا اس وجہ سے کہ تم نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کو انا نسیناکم بے شک ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے وذوقوا عذاب الخلد اور چکھو عذاب ہمیشہ کا بما کنتم تعملون اس لیے کہ تم عمل کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین سورۃ السجدہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 12، 13 اور 14 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل کے بعد موت کا تذکرہ تھا۔ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات تمہیں اس وقت سمجھ آ جائے گی جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے گا۔ اور آج کے سبق میں بھی
منکرین کو ڈرایا گیا ہے، فرمایا کہ ابھی تو یہ لوگ نہیں مانتے، کاش وہ منظر آپ کے سامنے ہوتا کہ جب یہ رب کے سامنے پیش ہوں گے تو اس وقت کیسے سروں کو جھکائے ہوں گے، ذلت اور شرمندگی ان پر چھائی ہوگی اور ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اس وقت کا ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان تو اس وقت ہے جب موت کے آثار نظر نہ آئیں، موت جب آ جائے سامنے اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب سامنے آنکھوں سے بندہ دیکھ لے، پھر تو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر تو فرعون بھی مان گیا تھا، جب غرق ہونے لگا تو وہ بھی کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب تجھے یاد آیا ایمان، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو بڑا نافرمان تھا، بڑا فساد کرنے والا تھا، اور اب جب تھپڑ پڑے ہیں اور موت سامنے دکھائی دی ہے، اب کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ اب ایمان لانے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ کو قبول کرتے رہتے ہیں جب تک اس کا روح حلق کو نہ پہنچ جائے، اور جب روح اس کا حلق کو آ جائے اور پھر کہے میں توبہ کرتا ہوں، قال انی تبت الآن، قرآن میں اللہ فرماتے سورۃ النساء میں ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان کی کوئی توبہ نہیں جو ساری زندگی اللہ کی بغاوت میں گزار دیتے ہیں، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، قال انی تبت الآن، کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا اب توبہ کا کون سا کیا معنی، اب تو وقت ہی ختم ہو گیا توبہ کا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں موت کے وقت جب رب کے سامنے پیش ہوں گے، سروں کو جھکائے بڑے تابعدار اور بڑے عاجز بن کر، اور ذلت اور شرمندگی چھائی ہوئی ہوگی، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں۔ سورۃ المؤمنون میں بھی اللہ نے فرمایا حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، جب مجرموں میں سے ایک مجرم کو موت آتی ہے، قال رب ارجعون، پھر کہتا ہے میرے رب مجھے لوٹاؤ، کیا کام تیرا رہ گیا دنیا میں، کہتا جی لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، فیما ترکت، جو اس سے پہلے میں چھوڑ چکا تھا، میں نے نہیں کیے تھے، اب وہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ بات ہے جو کر رہا ہے، اب اگلا جہان برزخ کا شروع ہو گیا ہے، دنیا کے جہان سے اب اس کو جانا ہی ہوگا، اب وقت پورا ہو گیا ہے۔ حتیٰ اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، جب روح حلق کو آ جاتا ہے، ہنسلی کی ہڈی کے پاس پہنچ جاتا ہے، لوگ بھاگتے ہیں کوئی دم والے کو بلاؤ، کوئی حکیم ڈاکٹر کو تلاش کرو، کیونکہ سانس نہیں لیا جا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں آج دم بھی اثر نہیں کرے گا، ڈاکٹر کی دوائی بھی اثر نہیں کرے گی، وظن انہ الفراق، اب فراق اور جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ یہ بھاگنے والا، یہ دوڑنے والا، یہ دنیا کے اندر مست ہو کر رب کی آیات کا انکار کرنے والا، اب دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہے، اب اس کی توبہ کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، بہت مہلت دی، بہت ٹائم ملا اس کو، یہ گناہ کی طرف جاتا، یہ کفر کی طرف جاتا، اور رب پکار کر کہتا، واپس پلٹا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے رحمت کا در کھولا ہوا ہے، توبہ کر لے۔ اس نے ایک نہ سنی اور اپنی ساری زندگی ضائع کر بیٹھا، اب اس کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج تو یہ لوگ منکر ہیں، آج تو یہ لوگ انکار کرتے ہیں، وَلَوْ تَرَا، کاش کہ آپ وہ منظر دیکھ لیتے نا، اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جب مجرم سروں کو جھکائے کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، رب کے سامنے سر جھکے ہوئے ہیں، تکبر نکلا ہوا ہے، غرور ختم ہو گیا،
اور ساری اکڑ نکل گئی، سر جھکے ہوئے بڑے عاجز اور فرمانبردار بن کر، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا و سمعنا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا۔ جو دنیا کے اندر نہیں سنتے تھے اب سامنے سن رہے ہیں، جہنم دھاڑ رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، موت کو بھی، قبر کو بھی، حشر کو بھی۔ اے اللہ اب تو ہم سب کچھ دیکھ چکے، جس کو نہیں مانتے تھے سب سامنے آ گیا۔ اے اللہ اب اتنی گزارش ہے، فرجعنا، ہمیں دنیا میں لوٹا دے، ایک دفعہ پھر ہمیں دنیا میں بھیج۔ ارے دنیا میں پھر جا کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ نعمل صالحا، ہم نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم بغاوت سے توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم دنیا میں جا کر تیرے فرما بردار بندے بننا چاہتے ہیں۔ انا موقنون، یقیناً بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ واقعی تیرا قرآن سچا تھا، واقعی دنیا کے بعد آخرت بھی تھی۔ اب ہمیں یقین آ گیا، اے اللہ میں دنیا میں بھیج، اب ہم بالکل مومن بن جائیں گے، بڑے نیک ہو جائیں گے۔ اب تمہیں یاد آیا؟ اور اسی طرح سورۃ المؤمنون میں بھی اللہ فرماتے ہیں جب جہنمی جہنم میں ہوں گے نا، پھر فریاد کریں گے ربنا اخرجنا منہا، رب کے سامنے کیا کریں گے جی؟ فریاد، ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر اگر ہم نے تیری نافرمانی کی تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ ایک دفعہ تو یہاں سے نکال۔ اللہ فرمائیں گے اخسؤ فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، دوزخ میں پڑے رہو، میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ انہو کان فریق من عبادی یقولون، میرا ایک گروہ تھا میرے بندوں کا جو دنیا میں ایمان کی بات کرتے اور میرے سامنے دعائیں بھی کیا کرتے تھے، لیکن تمہاری حرکتیں فاتخذتموہم سخریا، تم میرے بندوں کا ٹھٹھا اور مذاق کرتے تھے، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تمہیں میری یاد ہی بھول گئی، وکنتم منہم تضحکون، اور میرے ان بندوں کا تم مذاق اڑاتے تھے۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون، بے شک میں نے ان کو تو صبر کا بدلہ جنت عطا فرما دیا ہے، اور تم پڑے رہو دوزخ میں، تمہیں کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، کاش کہ وہ منظر آپ کے سامنے ہوتا، آپ دیکھتے جب مجرم ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اپنے سروں کو رب کے آگے جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا و سمعنا، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں لوٹا تاکہ ہم نیک عمل کر سکیں، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے لوگو اس وقت تم مان جائیں گے۔ دیکھو اللہ کہتے ہیں ہم اگر اب بھی ان کو منوانا چاہیں اس طرح تو ہم منوا سکتے ہیں، اب تو ہم نے ان کو اختیار دیا ہے کہ چاہو تو ایمان لاؤ اور چاہو تو کفر کرو، ورنہ اس وقت اختیار ختم ہوگا تو سب مان جائیں گے۔ اب بھی ہم اس طرح اختیار چھین لیں ان سے تو کسی کی جرت نہیں کہ کفر کر سکے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، دے دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت، ہر شخص کو ہدایت پر پکا کر دیتے، مجبور کر دیتے، وہ کفر کر ہی نہ سکتا، وہ نافرمانی کر ہی نہ سکتا، وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن بات سچی ہو گئی میری طرف سے، میں نے سچ کہا تھا نا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو، من الجنت والناس اجمعین، جنوں اور انسانوں یعنی سب سے،
جو میری نافرمانی جن کرے گا اور انسان کرے گا سب کو میں نے دوزخ میں ڈالنا ہے، یہ بات میں نے پکا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور پھر کیا کہا جائے گا؟ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، پس چکھو اس لیے کہ تم نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کو، انا نسیناکم، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، تم نے دنیا میں اس دن کو بھلا دیا تھا، آج جہنم میں پڑے رہو، ہماری رحمت نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا اسی طرح کی آیت، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا دنیا میں اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور محشر کے میدان میں جب وہ اندھا ہوگا تو سوال کرے گا رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں دیکھتا تھا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں اور تو نے ان کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، آج میں نے تجھے بھلا دیا ہے، آج میری رحمت نے تجھے بھلا دیا ہے۔ فرمایا اِنَّا نَسِینَاکُمْ، بے شک ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، چکھو اب عذاب کا مزہ، اور عذاب بھی ہمیشہ رہنے والا جو ختم نہیں ہوگا، اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ آمین۔ سورۃ النبأ میں کیا فرمایا؟ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِیدَکُمْ إِلَّا عَذَابًا، چکھو عذاب بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، کمی والی بات کوئی نہیں، معاف کرنے والی بات یا نکالنے والی بات تو درکنار، عذاب میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ دنیا میں آگ بھڑکتی ہے پھر بجھنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ آگ بھڑکتی ہی چلی جائے گی، بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، اور چکھو ہمیشہ والے عذاب کا مزہ، بِمَا كُنْتُمْ تعملون، اس لیے کہ تم عمل کرتے تھے، کفر و شرک والے عمل کیے، میری آیات کو تم نے ٹھکرایا اور پھر ایسے اعمال کیے کہ جو مجھے ناراض کرنے والے تھے، اب چکھو مزہ، ہمیشہ جہنم میں پڑے رہو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔